میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشان کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے اور دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہے۔ دونوں میں اکیلا جتنی بڑی قربانی دے، جتنا مرضی برداشت کرے، گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی کریں۔ اس نے ایک بزرگ سے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا۔ بزرگ نے جواب میں فرمایا، تمہارا دھوبی کون ہے؟ شخص: بیوی۔ تمہارا باورچی کون ہے؟ شخص: بیوی۔ تمہارا صفائی والا کون ہے؟ شخص: بیوی۔ تمہارے گھر کی آیا کون ہے؟ شخص: بیوی۔ دن رات گھر کا چوکیدار کون ہے؟ شخص: بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تیمارداری کرنے والا کون ہے؟ شخص: بیوی۔ تمہارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ شخص: بیوی۔ پھر بزرگ نے فرمایا، تمہاری بیوی ان تمام کاموں کی اجرت لیتی ہے؟ شخص: نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، تم نے اپنی بیوی کا عیب تو ڈھونڈ لیا مگر اس کی خوبیاں تمہیں نظر نہیں آئیں۔ خاوند کا غیر شرعی حکم۔ ایک مسئلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ شوہر جو بھی حکم دے بیوی پر ماننا فرض ہے، اگر نہ مانے گی تو گناہ گار ہوگی، چاہے حکم غیر شرعی ہی کیوں نہ ہو۔ بیوی مان لے، اس غلط کام کا گناہ شوہر کو ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شوہر کا شرعی حکم ماننا جائز ہے۔ حکم غیر شرعی ہو تو بیوی انکار کر دے، مثلاً شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ مغرب کی طرز کا لباس پہنا کرو جو نامناسب ہو، تو بیوی پر یہ حکم ماننا فرض نہیں ہے۔ شوہر کی خوشی کے لیے کمرے میں پہن سکتی ہے لیکن باہر نہیں جہاں کوئی اور دیکھے۔ بیوی پردہ کرتی ہے اور شوہر اس کو پردہ کرنے سے روکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں وغیرہ کے سامنے پردہ کرنے سے منع کرتا ہے، تو شوہر کا یہ حکم بھی غیر شرعی ہے۔ جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگر شوہر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم دے تو ایسا حکم بیوی پر ماننا فرض نہیں، کیونکہ خالق کے حکم کے آگے مخلوق کا حکم نہیں مانا جا سکتا۔ لہٰذا مرد حضرات بیوی کو ایسا حکم نہ دیں جو غیر شرعی ہو اور بیوی انکار کر دے جس سے خاوند کو بھی شرمندہ ہونا پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں دال مسور صاف کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے کہ جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو شامل ہے۔ جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں تم ہاتھ ہمارے لے جانا، جب سمجھو کہ کوئی ساتھ نہیں تم ساتھ ہمارا لے جانا، جب دیکھو کہ تم تنہا ہو اور راستے ہیں دشوار بہت، تب ہم کو اپنا کہہ دینا، بے باک سہارے لے جانا۔ جو بازی بھی تم جیتو گے، جو منزل بھی تم پاؤ گے، ہم پاس تمہارے ہوں نہ ہوں، احساس ہمارے لے جانا۔ اگر یاد ہماری آ جائے تم پاس ہمارے آ جانا،
بس ایک مسکان ہمیں دینا، پھر جان بھی چاہے لے جانا۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی، تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا۔ وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات ہے کہ رستہ بدل بھی سکتا تھا۔